بنی اسرائیل کا ایک گنہگار شخص ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا نا، گناہ کرنے کے بعد، زنا کرنے کے بعد غسل کے لیے ایک نہر میں اترا۔ جیسے ہی پانی کے اندر گیا تو پانی نے اسے کہا، او کم بخت انسان، اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ اور تجھے پتہ نہیں ہے جب ایک انسان کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے بعد جب غسل کرتا ہے، غسل کے دوران اس کے جسم پر گزرا پانی کا ایک ایک قطرہ اس پر لعنت کرتے ہوئے جب زمین پر جاتا ہے تو وہی ٹکڑا کانپ اٹھتا ہے، رو کر کہتا ہے، ہائے اللہ، ایک بار پھر سے کس نے مجھے پلید کر دیا؟ اور جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان بالکل بھی نہیں رہتا۔ اور سنو، زنا جیسے گناہ کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ گیا، اگر موت کا فرشتہ آ گیا، روح نکال کے چلا گیا، تو یاد رکھنا قیامت تک دردناک عذاب میں مبتلا رہو گے۔ او کم بخت، جس رب نے تجھے پیدا کیا، وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، گناہ کرتے ہوئے تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ مرنے کے بعد اس رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ ہے پانی کی تہ سے نکلی آواز سن کر ایک دم چیخ اٹھا، کانپنے لگا، جلدی سے نہر سے باہر نکلا۔ پانی کی تہ سے نکلی آواز سیدھا اس کے دل پر جا لگی، نہر کے دیے سبق نے اس کی دل کی دنیا بدل ڈالی۔ یہ گنہگار شخص روتے ہوئے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے، ایک دم اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا، او میرے کریم رب، میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، مولا میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ او میرے مالک، اگر میرے گناہ زیادہ ہیں، تیری رحمت کم ہو گئی ہے، تو میں آج رو کے، خون کے آنسو بہا کے توبہ کرتا ہوں، مالک میری توبہ قبول فرما۔ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کوئی زنا نہیں کروں، کسی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تیرا بندہ تجھ سے معافی کا طلبگار ہے، توبہ کا طلبگار ہے، مولا میری توبہ قبول فرما لینا۔ ہے ادھر سے خاشیت الہی میں دل سے نکلے آنسوں کے 2 قطرے زمین پر نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ توبہ کرنے کے بعد یہ شخص ایک طرف کو گیا، وہاں کچھ عابد عبادت گزار عبادت خانے میں خدا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ توبہ کرنے والا ان عابدوں کے ساتھ ہو لیا، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن کا جب سورج طلوع ہوا تو یہ عبادت گزار عبادت خانے سے باہر نکلیں کہ جائیں کوئی غذا کا بندوبست کریں، کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ روٹی پانی کی تلاش میں ان عبادت گزاروں نے اسی نہر سے گزرنا تھا کہ ایک دم یہ توبہ کرنے والا شخص بولا، بھائیو میں اس نہر سے ہرگز نہیں گزروں گا، میں اس نہر سے ہرگز نہیں گزرنا چاہتا، اس لیے کہ یہاں پر کوئی چیز ہے جو مجھے میرے گناہوں سے شرمندہ کرتی ہے، مجھے میرے گناہوں کے تانے دیتی ہے، مجھے پشیمان کرتی ہے، میں اس جگہ سے ہرگز نہیں گزروں گا۔ خیر، یہ عبادت گزار اس توبہ کرنے والے شخص کو اس کی جگہ پہ چھوڑ کے خود نہر کی طرف جا رہے ہیں کھانے پینے کی تلاشی کے لیے۔ جب نہر سے گزرنے لگے تو نہر نے کہا، اس وقت تک میں تمہیں اپنے اوپر نہیں گزرنے دوں گی جب تک تم اللہ کے محبوب کو لے کر نہیں آؤ گی، اس وقت تک میں تمہیں اپنے اوپر ہرگز نہیں گزرنے دوں گی جب تک تم اللہ کے محبوب کو لے کر نہیں آؤ گی۔ عبادت گزار بولے، اللہ کا محبوب کہاں ہے؟ نہر نے کہا کہ وہ جسے تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، وہ توبہ کرنے والا، وہ اللہ کا محبوب، اس نے اس انداز میں توبہ کی، اس نے خشیت الہی میں غرق ہو کے، خشیت الہی میں خون کے آنسو بہا کر اس نے اس سلیقے سے توبہ کی، اس انداز میں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے نہ صرف اس کی توبہ قبول فرمائی، اللہ نے نہ صرف اس کی توبہ قبول فرمائی ہے بلکہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا دیا۔
اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا دیا، اللہ نے اسے اپنا دوست بنا دیا۔ اے جوانو، میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اگر تم بھی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اگر تم بھی اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، میرے کریم رب کی رحمت بڑھ چڑھ کے تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایک بار تو اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار دامن پھیلا کر تو دیکھ۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تیرا میرا تو ویسے ہی خاص تعلق ہے اس لیے کہ تو میرا حبیب کا امتی، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ تو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے؟ اے نوجوان، جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا تھا وہ مقصد پورا کر۔ اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے بھائیو، اہم دن تو وہ دن ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنی ساری زندگی نبی نبی کرنے میں بسر کر دیتے، ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دیتے۔ جوانو خدا را اٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، زندگی کا اصلی مقصد بھی یہی ہے، اٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، بیٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، چلو تو نبی نبی کرتے ہوئے، پھرو تو نبی نبی کرتے ہوئے، مسجد میں آؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، پڑھنے کے لیے قرآن اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، اللہ سے مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، صحت مانگنے کے لیے، شفا مانگنے کے لیے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، وہ ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو، ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے اس وقت بھی نبی نبی کے ترانے تمہاری زبان پہ جاری ہوں، یہاں تک کہ جب تمہارے عزیز و اقارب تمہیں قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں تنہا اکیلا چھوڑ کے واپس چلے جائیں تو اس وقت تمہاری قبر کی مٹی بول اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ جس نبی نے ہمیں قبر میں بچانا ہے، ہمیں حشر میں بچانا ہے، اس نبی کا دامن پکڑو، اس نبی کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہارا ہر ایک قدم نیک اعمال کی طرف جائے گا، پھر تمہارا ہر ایک پیر، ہر ایک قدم ان کاموں کی طرف جائے گا جو کام اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ جنگ احد میں ایک عورت کو پتہ چلا کہ میرے نبی کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، میرے نبی کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا۔ جیسے ہی عورت کو خبر ملی، عورت اپنے گھر سے اٹھی، گھر کو اکیلا چھوڑ کے، گھر کو تالا لگانا بھی بھول گئی، گھر سے نکلی، میدان احد کی طرف بھاگتی دوڑتی چلی جا رہی، میدان احد کی طرف بھاگ رہی ہے، یہ پکار رہی ہے، لوگو میں نے سنا ہے کہ میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، لوگو مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا؟ میرے نبی درد میں ہیں؟ کیا واقعی میرے نبی تکلیف میں مبتلا ہے؟ ہائے میں مر گئی، اللہ میرے نبی کو تو کچھ نہ ہو۔ میدان احد کی طرف دوڑتی بھاگتی چلی جا رہی ہے، آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے کہا کہ تیرا بیٹا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، جنگ کے دوران کسی کافر نے وار کیا، تیرا بیٹا شدید زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، خون سے آلودہ ہے، تیرا بیٹا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس عورت نے کہا مجھے میرے بیٹے کی بات مت کرو، جو میں پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا آپ کا شوہر زخموں کی تاب نہیں لا رہا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے بیچارہ، اس کو بچانے کے لیے جاؤ۔ اس نے کہا مجھے میرے شوہر کی بات مت کرو، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیسا حال ہے۔ ہائے کتنی محبت ہے نبی کے ساتھ، میں کہتا ہوں یہ محبت نہیں، یہ تو مودت ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے،
کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس طرح صحابہ بھی نبی کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتے۔ نبی کے بغیر صحابہ کا جینا محال ہے۔ جس طرح تو اور میں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس طرح صحابہ نبی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ عورت نبی نبی کرتے ہوئے تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا کہ آپ کا جو 30 سالہ نوجوان بھائی ہے وہ پانی پانی کر رہا ہے، زخموں سے چور چور ہے، خون آلودہ ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، تڑپ رہا ہے بیچارہ، پانی پانی کر رہا ہے، بھاگو دوڑو اسے پانی دو، بھائی کو پانی دو۔ اس نیک دل خاتون نے کہا یہاں مجھے میرے بھائی کی کہانی نہ سناؤ، یہاں مجھے میرے بھائی کا قصہ، میرے بھائی کا حال مت سناؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیسا حال ہے، میرے نبی کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی، میرے نبی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، میں نے سنا ہے میرے نبی کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، بتاؤ یہ خبر غلط ہے نا، غلط خبر ہے نا، میرے نبی محفوظ ہے نا، میرے نبی کو کچھ ہوا تو نہیں ہے نا۔ آخر میں جا کر کسی نے کہا کہ الحمدللہ حضور کو کچھ نہیں ہوا، حضور خیر و عافیت سے واپس کی طرف آ رہے ہیں، مگر سنو تیرا ایک بھائی بھی فوت ہو گیا، تیرا نوجوان بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ ہائے نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی، شوہر شہید ہو گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی، بھائی شہید ہو گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی نبی کی خیر و عافیت کی خبر سنی، اس عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی شکر الحمدللہ، شکر میرے مالک، جو میرے سونے محمد تو مر گیا اور تر گیا، جو میرے نبی تو مر گیا بس وہی تر گیا۔ کہا میں نے تو بیٹے کو پیدا بھی اس لیے کیا تھا کہ تو نے جب بھی قربان ہونا ہے میرے محمد دے نام تو قربان ہونا ہے، تو نے جب بھی شہید ہونا ہے دین کے نام پہ شہید ہونا ہے۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں بچے نہیں پلتے تھے، اسلام پلتا تھا، جن کی گود میں پلنے والے بچوں پر اسلام فخر کرتا تھا، اسلام رشک کرتا تھا۔ آج کل کی مائیں بھی ہیں، ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، دوسری طرف فحش فلمیں کی طرف نظریں جمی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ ایک ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف نظریں فلموں کی طرف جمی ہوئی ہوں، ایسی ماں کی کوکھ سے جنم دینے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے، فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے بایزید نہیں بن سکتے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں دین کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔